اس لیے کہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آپ آئے ہیں. اگر آپ حضرات ویڈیو شوٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اگر آپ فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تب تو آپ کا کام ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے محبوب کے محفل میں آئے ہیں، قسمت لانے کے لیے آئے ہیں، تو دیر کے لیے آپ سب سکون سے بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاید یہ حضرات کوئی دوسری زبان سمجھتے ہیں. یہ میرے بھائی، یہ جو بچے کھڑے ہیں نوجوان، یقیناً آپ کے پیروں میں اللہ نے بڑی طاقت دی. آپ کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن بیٹھے محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ادھر والے میرے نوجوان بھی سب بیٹھے. بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ خوب برکتیں دے آپ سب کو. اب ایک مرتبہ سب عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے، بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل امروہہ کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت عثمانیہ فیضان رضا کے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اور میرے بعد آپ کو ایک عظیم ہستی سے ان کا خطاب سننا ہے. وہ تھوڑی دیر میں ہمارے امیر محترم لانے والے ہیں. جتنے وقت میں وہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں نے سورہ تحریم سے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ سردی کے اس موسم میں بہت دور دور سے اور نزدیک سے بھی آئے ہیں. تھوڑی دیر آیہ کریمہ پر توجہ کریں. اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں سے اور بالخصوص ایمان والے بندوں سے خطاب فرمایا. قرآن میں کہیں تو پوری دنیا کے انسانوں سے، ہر سیاہ و سفید سے خطاب ہوتا ہے، لیکن جب بہت خاص بات ہوتی ہے، جب بہت محبت کی بات ہوتی ہے، جب بہت پیار کی بات ہوتی ہے، اس وقت صرف مومنوں سے خطاب کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں پر مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے. کیا خطاب فرما رہا ہے؟ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، دو ڈیوٹی سونپی اس آیت کے اندر. میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آپ توجہ فرمائیں، ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر رسول اللہ کے سچے وفادار کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کسے کہتے ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنیں، اس لیے کہ آج ہم جہنم کے عذاب کو سننا نہیں چاہتے. آج ہم اللہ کے عذاب کے تذکرے کو سننا نہیں چاہتے.
چاہتے، مگر سن لو قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی کوئلے سے جہنم نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم پٹرول اور پیٹرولیم سے نہیں بھڑکائی جائے گی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اے مومنو، چونکہ تم ایمان لائے ہو، اللہ تم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں مل کر اگر بفرض محال کسی بچے کی 1 کروڑ ماں ہو اور 1 کروڑ مائیں مل کر ایک بچے کو جتنا پیار دینا چاہے، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر جتنا پیار نہیں کرتا، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اور وہ مولا فرما رہا ہے جہنم تو بنائی ہے لیکن تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ تم مومن ہو، اس لیے متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے رستے پہ نہ چلنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے، تم ایسی راہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ آئیے پہلے 1-2 حدیث سن لیں کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذرا جہنم کو سن لیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے یوم قیامت مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کی حقانیت کو مانا، وہی رسول اعظم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائے کہاں اپنا کمزور سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے اگر مچھر ڈنک مارے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی چلے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، چوہے اور چھپکلی کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھوٹا سا کیڑا کاٹ لے تو ہم دن بھر بے چینی کے ساتھ کھجاتے نظر آتے ہیں۔ کمزوری کا عالم یہ ہے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جسے جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ہائے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز اور حرارت والی جہنم کی آگ ہے، اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلنے لگے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں اپنے نازک وجود کا کیا ہوگا، اس میں اپنے کمزور وجود کا کیا ہوگا؟ اسی سے بچنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جہنم کے راستے کیسے جا رہے ہیں، ہم لوگ جہنم کے راستے کس طرح جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر جہنم کی خبر دے رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے اور اس کا حال یہ ہے اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی مگر وہ دنیا میں نہ رہا، نمرود نے سینکڑوں سال حکومت کی وہ دنیا میں نہ رہا، شداد نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی وہ دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو
رکھو، نیک لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور برے لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے، ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی۔ میرے عزیز، مال کی محبت میں آخرت کو فراموش مت کرو، جوانی کے نشے میں اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو، آخر موت ہے موت۔ روح کا رشتہ جسم سے ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ افسوس، اللہ اکبر، میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، بورڈ کا ایگزام دینا ہو، بورڈ کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کے بچے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ افسوس، اسکول کے بچوں کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ ایگزامینر اپنے جیسا انسان ہے، اس کو امتحان دینا ہے تو پوری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے، ہم کتنی راتیں جگے، ہم نے کیا اس امتحان کی تیاری کی، ہم نے اس تیاری کے لیے کیا انتظام کیا، سوائے گناہ کے، سوائے پاپ کے، سوائے جرائم کے، سوائے اللہ کی ناراضگی کے ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہائے اپنا کیا بنے گا؟ آؤ سنو، اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہنم کا وہ حصہ جسے لملم کہتے ہیں اس میں کون جائے گا، کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر دنیا میں نماز چھوڑتے تھے ان کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ اور وادی لملم کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں اونٹوں کی طرح، جیسے اونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، عرب میں بختی اونٹ بہت موٹے ہوا کرتے تھے، میرے آقا نے سچے نبی نے فرمایا بختی اونٹوں کی طرح جہنم کے اندر موٹے موٹے بچھو ہیں، اور ان کے ڈنک کا حال یہ ہے، ایک مرتبہ وہ کسی کو ڈس لے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ جب وہ جہنم کا بچھو، اللہ اکبر، نماز ترک کرنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا گوشت تو جھڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت کے نشے میں چور انسان، تجھے فیس بک پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، تجھے یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، تجھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، مجھے بتاؤ نماز کے لیے وقت کب نکالو گے؟ جب بھی کسی جلسے میں جاتے ہو، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں نماز پر، سوچتے ہو اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے، اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے، اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے، لیکن افسوس کوئی وہ جمعہ نہ آیا جس دن سے ہم نے نماز شروع کی، کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آئے گا، کل ہمیشہ آج بن کر کے آتا ہے۔ کل سے نماز نہیں، آج سے پڑھیں گے، ابھی سے پڑھیں گے، اسی وقت سے پڑھیں گے۔ جلسے سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ نماز عشاء ادا کریں گے، اس لیے کہ یہ جلسے بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے دلوں میں انقلاب کے لیے ہے۔ وہ سیاسی جلسے ہیں جہاں سر گنے جاتے ہیں، یہ سیاسی جلسے نہیں ہیں یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، یہاں یزیدیوں کی طرح 22,000 کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو حسین کی طرح 72 دل والوں کی ضرورت ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آؤ اپنے بچوں کو نماز کا
پابند بنائیں، آؤ خود نماز کے پابند بنے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی ولملم کا ذکر تو آپ نے سنا۔ میرے کریم آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو کسی کی کہاں سنی میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر، نبی کو کچھ نہیں پتا۔ میرے عزیز ایسی بات نہ کیا کر، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یاد رکھنا باپ سے پیدا ہوا، توجہ کریں، باپ سے پیدا ہوا تو باپ میں ہزار عیب ہونے کے باوجود انسان اپنے باپ کا عیب بیان نہیں کرتا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو بے عیب ہیں، آخر تم ان کے عیب کیوں بیان کرتے ہو جبکہ اللہ نے ان کو بے عیب پیدا کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا نبی کے علم کو تولنے کی کوشش مت کرنا، نبی کی ذات کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا، نبی کی ذات کو گننے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں حسان بن ثابت کی شکل میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأن آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں کیا دیکھتی؟ آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول بیٹھ کے